أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، آیت نمبر 237 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ مضمون کے اعتبار سے 4 رکوع متصلاً آئے ہیں طلاق کے بارے میں اور حق مہر کے بارے میں جو معلومات قرآن مجید نے اس موقع پر دی وہ کمال معلومات ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ اور اگر تم طلاق دے دو ان سب عورتوں کو من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ یہ کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تحقیق باندھ چکے، فرض کر چکے واسطے ان کے حق مہر، فنصف ما فرضتم، پس جو آپ نے حق مہر باندھا ہے پس اس کا آدھا اس کو دینا ہے۔ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ سب عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ اب یہاں تک قرآن مجید نے ایک ہمیں رہنمائی دی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، اس میں کوئی حق مہر نہیں باندھا جاتا، نکاح میں حق مہر باندھا جاتا۔ نکاح میں جب حق مہر باندھ لیتا ہے وہاں تو بڑا گرم جوشی سے 5 لاکھ لکھ دیں، 2 لاکھ لکھ دیں، 1 لاکھ لکھ دیں۔ جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے اس وقت پاؤں پکڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ ادا کرنا ہوتا ہے، پھر اس نے اس کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، اس کو چھونا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے عورت کو نہ چھوا ہو اور کوئی ایسے واقعات ہو جائیں کہ طلاق دے دے تو پھر یاد رکھیے جو حق مہر باندھا ہے اس کا 50% آدھا اس کا ہو گیا۔ کتنی خوبصورت قرآن مجید نے ہمارے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ کب سے وہ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، کب سے وہ اس کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی اور آپ نے اسے اس وقت چھوڑ دیا، طلاق دے دی، دل آزاری ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دوران ان کو اچھے رشتے آ رہے ہوں، پھر بھی اس کی ساری نظر آپ کی طرف ہو، ساری توجہ آپ کی طرف ہو۔ جب عین موقع آیا تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ برادری میں، معاشرے میں، دونوں طرف کیا عزت رہی۔ قرآن مجید نے اس کی تلافی، حق مہر جو آپ نے باندھا ہے اس کا آدھا ہے، اس سے کی ہے۔ ایک آگے استثناء آئی ہے الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح۔ اب یہاں سے بات وہ ہے کہ جو آدھا بچا ہے آپ کو تو پورا دینا چاہیے تھا، پورا دیتے، آدھا تو اس کا ہو گیا، اور جو باقی آپ کے پاس آدھا بچا ہے بات اس کی ہو رہی ہے کہ آپ وہ بھی اس کو دے دیں۔ وہ اگر رکھتی ہے تو رکھے، اگر نہیں رکھتی تو وہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، وہ معاف کر دے، لیکن آپ کی طرف سے پورا حق مہر ادا کریں۔ یہ قرآن مجید نے یہاں بات کہی ہے۔ اور اس کی ترغیب کیسے دلائی؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ کہ تم اپنا حصہ جو ہے اس کو بھی معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناچاکی ہو گئی، آپ کو طلاق دینی پڑے، آپ نے کہا جی میں نے طلاق دے دی۔ بھئی مال کو تو درمیان میں لاؤ، مال تو اصل چیز ہے، مال ہی تو ایک دلاسا ہے، مال ہی ایک ریلیف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو فضل کو، مال کو آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کس گھر سے تم عمل کر رہے ہو، تم نے اس کی ساری زندگی تو نہیں برباد کی۔ تو اس اعتبار سے جب آپ کے مال کو ہاتھ پڑے گا پھر احساس ہوگا کہ یہ کیا ہوگا۔
تو قرآن نے ریلیف دی ہے. بہت خوبصورت بات تھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن میں پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب